الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا اور آپ کو ادیب الارض یعنی ظاہری زمین کی ایک مٹھی بھر مٹی سے پیدا فرمایا، اس لیے آپ کو آدم کہتے ہیں اور آپ کی اولاد کو آدمی یعنی کہ آدم والا کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک خمیر جس مٹی سے تیار ہوا، اس سے بچ جانے والی مٹی شریف سے کھجور کا درخت بنایا گیا، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور کا احترام کرو کیونکہ یہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ کھجور، انار اور انگور کو حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کا وصال کیسے ہوا یہ واقعہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو، ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھانی چاہی تو زمین نے اس کا سبب پوچھا، آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس پر زمین کہنے لگی کہ میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی کہ اے رب، میں تیری پناہ مانگی، میں تیرے نام پاک اور تیری عزت کا ادب کرتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا جو زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ پاک کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی لے لی تو اللہ پاک نے روح قبض کرنے کا کام بھی انہی کے ذمہ لگایا کہ تم ہی نے اس مٹی کو زمین سے الگ کیا ہے، تم ہی اس کو ملانا، اور ان کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھا گیا۔ پیارے دوستو، جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت بی بی حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف دستے محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کی کہ اے آدم علیہ السلام، ٹھہر جا، پہلے ان کا مہر ادا کر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی کہ ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے درود پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ علیہ السلام کا حضرت بی بی حوا علیہ السلام سے نکاح ہوا، اور اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہیں، یہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 سال کی زندگی پائی، جبکہ آدم علیہ السلام کی زندگی 1000 سال تھی، کیونکہ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تمام اولاد جن کو نبوت ملنی تھی ان کی شخصیت اور ان کی عمر آدم علیہ السلام کے سامنے واضح کر دی۔ آپ نے جب حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کو 60 سال تک دیکھا تو اللہ سے کہنے لگے
اے اللہ میری عمر کے 40 سال میرے پوتے داؤد کو ہدا کر دے۔ تو یوں آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو 2 فرزند عطا کیے، حابیل اور قابیل، لیکن شیطان کے وسوسے، حسد اور نفرت نے جب قابیل کے ہاتھوں سے حابیل کو قتل کروا دیا تو حضرت آدم علیہ السلام اندر سے ٹوٹ گئے اور بار بار اللہ کے دربار میں دعا مانگنے لگے۔ تو ایک دن اللہ نے جبرائیل امی کو آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور فرمایا، اے آدم، اللہ تمہیں ایسا بیٹا دینے والا ہے جس کی نسب سے انبیاء اولیاء زمین تک پہنچیں گے، اور اس کا نام شیش رکھنا۔ شیش کا مطلب ہے اللہ کا عطا کیا گیا تحفہ۔ اور یوں اللہ نے آدم کی نسل کو زمین پر پھیلا دیا۔ جب آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا جنت کے پھل کھانے کو دل کر رہا ہے۔ آپ کے بیٹے زمین پر جنت کے پھل ڈھونڈ رہے تھے کہ اچانک سے ان کو فرشتے ملے اور کہنے لگے، اے بنی آدم کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بابا آدم کے لیے جنت کے پھل ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان فرشتوں نے کہا، جاؤ، تمہارے بابا چند دنوں کے مہمان ہیں۔ آپ کے تمام فرزند دوڑتے دوڑتے آپ تک آ پہنچے تو آدم علیہ السلام بستر بیماری پر اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ بس ایک موت کا فرشتہ آ پہنچا۔ جیسے ہی بی بی حوا نے موت کے فرشتوں کو دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لپٹ گئی کہ میں اپنے شوہر کو اپنے سے جدا نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے حوا، مجھ سے دور ہٹ جا، ایک مرتبہ پہلے بھی تیری وجہ سے جنت سے نکالا گیا، آج اللہ اور اس کے فرشتے کے درمیان تو ہائے نہ بن۔ پھر آپ ان فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے فرشتہ موت، کیا بھول تو نہیں گئے؟ میں نے اللہ سے سنا تھا کہ میری عمر 1000 سال کی ہے اور ابھی تو مجھے 960 سال ہوئے ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ آپ کی عمر 40 سال آپ کے پوتے داؤد علیہ السلام کو دے دی جائے۔ بس آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی، آپ کو غسل فرشتوں نے دیا اور جنت کی خوشبو آپ کے جسم مبارک کو لگائی گئی۔ پھر آپ کی نماز جنازہ فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے ادا کی اور زمین کھود کر آپ کی تدفین کی، اور تمام انسانوں کے نزدیک اللہ کا یہ حکم نازل کیا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو تو اس کے جسم کو ایسے ہی تدفین کرنا۔ آج بھی ان فرشتوں کی سنت پر اہل ایمان عمل کر کے اپنے بزرگوں کی تدفین کرتے ہیں، اپنے بچوں کی تدفین کرتے ہیں، اور یہی طریقہ کار مسلمانوں کا ازل سے ابد تک رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک کی جگہ کو لے کر کچھ اختلافات ہیں۔ کچھ مورخین کے نزدیک آپ علیہ السلام کی جائے تدفین شری لنکا، تو کچھ کے نزدیک جبل ابو قبیس، اور کچھ کے نزدیک عراق، اور کچھ کے نزدیک مسجد خریف کے صحن یا اندر، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ موت آ پہنچا تو آپ کے بیٹے جس کو آپ نے اپنا جانشی بنایا تھا حضرت شیش علیہ السلام سے کہنے لگے، اے میرے جانشی، میں نے اللہ سے سنا تھا کہ ان قریب اس زمین پر ایک بہت بڑا طوفان آئے گا، اگر تم اس وقت تک موجود رہو تو میرے جسم کو اس کشتی نوح میں سوار کرنا جو نجات کا وسیلہ ہے، اور اگر تم اس وقت تک نہ پہنچو تو اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ میرے جسم کو کشتی نوح میں سوار کرے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کے جسم مبارک کو سوار کیا اور بیت المقدس یا عراق میں اس جگہ تدفین کیا جہاں انہوں نے اپنی قبر بنائی۔ تو دوستو، یہ تھا بہت ہی اہم واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی وفات کا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔